اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله. سلام. شب همه دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما همچنین سلامت باشید. بله، به مناسبت روز تولد امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام در خدمت همه شما دوستان تبریک عرض می کنم. شما هم همچنین سلامت باشید. از خداوند و هم تولدتان مبارک. خیلی متشکرم. سلامت باشید. خب بله. خب دوستان، امروز امشب ما درس چندم میخوانیم؟ درس سوم میخوانیم. بله، درس سوم میخوانیم. بله. خب دوستان، انشاءاللہ از خداوند تبارک و تعالی بله. خب انشاءاللہ از خداوند تبارک و تعالی دعاگو هستم که خیرتون بده انشاءاللہ. همه یہ خواسته هایی که شما همه یہ خواسته هایی که شما دارید خداوند به شما بده انشاءاللہ. هم خیر دنیا و هم خیر آخرت به همه شما دوستان و ما را بده، به ما بده انشاءاللہ. سلامت باشید. خیلی متشکرم. خب دوستان، بله، تحصیل فاطمه خوبی شما؟ بله خوبم. صدای مشغول شما هستم. خیلی ضعیفه. مشکل اینترنتی داری یا مشکل دیگر داری؟ بله. خب خیلی خوب دوستان، نگاه کنید. عذرا خاتون خواهر، سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. سلامت باشید. خیلی زنده خوب. باد. بله. خب دوستان، نگاه بفرمایید. ما امشب کتاب چهارم درس سوم میخوانیم. چندم؟ درس سوم. سوم شروع میکنیم. خب بله، عذرا خاتون خواهر، شما متن متوجه شدید؟ دو تا درس متوجه شدید؟ اون دو درس؟ بله. بله. شب مبارک، سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. خیلی خوب. آقای نهال، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبره؟ آنها خوب هستند. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذره. سلامت. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. چی خوردی؟ من شام مرغ خوردم. خوش مزه بود؟ بله اگه خوش بود. خوب. سکینه نوزاد، سلام، شما خوب هستی؟ سلام. خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند، ممنون. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. ممنون. شما هم. سلامت باشید. بله. خب تحسین فاطمه، الان مشکل حل شد؟ مشکل اینترنتی؟ بله آقا. خوب هستی شما؟ خوبم. شما خوبی؟ خوب هستم، ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید.
انشاءاللہ شما هم خب وقت خوبی و دوستان آیات نگاه کنید چی واژه های جدید درس سوم درباره چیست؟ درباره برتری به چیست؟ برتری به چیست؟ برتری به چیست؟ یا درس سوم برتری به چیست؟ یعنی متوجه هستید دوستان برتری به چیست؟ کس پر فضیلت برابری کیا ہے؟ نہ برتری برابری کو تھوڑی کہتے ہیں. فضیلت کس چیز سے ہے؟ برتری اہمیت فضیلت انسانوں کی کیا مال سے ہے، دولت سے ہے، اولاد جس کے زیادہ ہے وہ برتر ہے، فضیلت رکھتا ہے؟ نہیں. کون رکھتا ہے؟ برتری کیا ہے؟ آیت یاد ہے آپ کو قرآن کی؟ تقوی اور پرہیزگار. احسن. آداب اسلامی اگر پڑھی ہوگی تو یاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے مومنو ہم نے آپ کو ایک مرد ایک عورت سے خلق کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں خاندان گروہ قرار دیا. لتعارفوا، یہ صرف رنگ روپ خاندان یہ صرف کس لیے ہیں؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. الگ الگ زبانیں، الگ الگ چہرے، الگ الگ خاندان، الگ، یہ صرف یعنی پہچان کے لیے ہیں یہ. اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یہ مت سوچنا کہ خاندان وغیرہ برتری کا سبب ہے. اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے زیادہ نزدیک برتری رکھتا ہے. اِنَّا اکرمکم، تم میں سے سب سے زیادہ برتر، اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ برتر ہے. متوجہ شدید دوستان؟ بھلے آگا. ہمیں دوستان برتری پہ چیز، برتری کس چیز سے ملتی ہے؟ ارزش مند یعنی مہم. ارزش مند میرا اسی دوستان، مہم، قیمتی، اردو میں کہتے ہیں قیمتی. اصحاب یعنی ساتھی، دوست. متوجہ ہستی نوین نویسی دوستان؟ بھلے آگا. افراد یعنی لوگ. بله ہمیں متوجہ هستید اینجا تحسین فاطمه، عذرا خاتون خواهر، شبو اطهر، آقای نهال، سکینه، همه دوستان اینجا متوجه هستید؟ بله. بالادست اوپر، در ہاتھ کے اوپر، اوپر یا آگے کی جگہ. اوپر یا اوپر کی جگہ یا آگے کی جگہ. بالادست اوپر. بالادست کسے کہتے ہیں؟ اوپر یا آگے کی جگہ. اگر مجمع میں ہے تو آگے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بالادست کہلائیں گے، اور اگر اوپر نیچے کا سسٹم ہے تو اوپر والا بالادست کہلائے گا. بھلے برابری، برابر یعنی مساوی. برابر یعنی مساوی، ایک جیسا. مساوات بھی ہوتا ہے نا مطلب. برابر یعنی ایک جیسا. جدا کردن یعنی الگ کرنا، الگ کرنا. الگ کرنا. نوشتی دوستان پاک کو نام یا اسکرین شاٹ؟ اسکرین شاٹ. شما مشغول هستی؟ بله خیلی مشغول هستم. کجا هستی؟ در خانه خواهرم هستم. خیلی خوب. نوشتی چیز گرفتی؟ بله. پاک کو نام. خیلی خوب. بله. خب بعد از آن چیه؟ بعد از این جدا کردن میشه بعد از آن چند یعنی کچھ. چند تن یعنی بدن، کچھ چند تن یعنی کوئی بتائے گا؟ ہلو، کچھ لوگ. احسن. تن یعنی پرسن.
کچھ باڈیاں یعنی کچھ جسم یعنی کچھ لوگ. خشم خشم خوشروئی خشم ہوگا. بلے خشم خوشروئی خوشروئی بلے رہنمود 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 عمل صالح عمل صالح فرا خاندان عمل صالح فرا عمل صالح عمل صالح بھلے عمل صالح. ہاں عمل صالح ایک ساتھ ہیں. عمل صالح فرا خاندان فضیلت 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 چند تن یعنی کچھ لوگ. متوجہ ہستی دوستان چند حرف نے میزانی دہرائیے میرے ساتھ. چند تن چند تن خشم خشم خوشروئی خوشروئی رہنمود رہنمود عمل صالح عمل صالح فضیلت فضیلت فرا خواندن. فراخواندن بله تحسین فاطمه و سکینه شما هم حرف بزنید دیگه. برتری بله. خب چند تن یعنی کچھ لوگ کچھ لوگ. خشم یعنی غصہ خشم یعنی غصہ. متوجہ ہستی. بھلے خوش روئی یعنی خوش اخلاقی. خوش روئی یعنی خوش اخلاقی خوش اخلاقی یعنی دوسروں سے ملتے وقت مسکرا کے ملنا, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا. رو یعنی چہرہ, خوش روئی کھلا ہوا چہرے کے ساتھ ملنا لوگوں سے. بہت سے ہوتے ہیں کیسے سلام وعلیکم خیریت سے ہیں ہاں ٹھیک, لیکن ایک ہوتا ہے سلام خیریت سے ہیں ٹھیک ہے ہاں, یہ خوش روئی ٹھیک ہے. رہنمود رہنمود یعنی ہدایت ہدایت رہنمود یعنی ہدایت. رہنمائی رہنمائی عمل صالح نیک عمل نیک عمل. فضیلت فارسی میں فضیلت کسے کہتے ہیں برتری کو. برتری بھی استعمال ہوتا ہے فارسی میں اور فضیلت بھی. درس کا نام ہی کیا ہے برتری بے چیست. برتری بے چیست بلے فرا خاندان فرا خاندان بلے فرا خاندان. کہاں سنا ہے یہ ورڈ آپ لوگوں نے؟ فرا گرفت. یہ ورڈ کہاں سنا ہے آپ نے؟ شاید اگلے درس میں. سید علی دہیے نودی ہار فرا خاندے. بھلے آگا بھلے ترانہ بھول گئے اتنا مشہور. بتائیے سید علی دہیے نودی ہار فرا خاندے یعنی سن 90 کی پیدائش کے بچوں کو, یعنی 90 کی پیدائش وہاں پہ چل رہی ہے 1401-2, تو یعنی 10-12 سال کے بچوں کو سید علی فرا خان نے انہوں نے بلایا ہے, انہوں نے پکارا ہے, انہوں نے آواز دی ہے. فرا خاندان یعنی بلانا بلانا پکارنا بلانا پکارنا دعوت دینا دعوت دینا. خامنہئی صاحب کی تقریر تھی, انہوں نے تقریر کی تھی, اس میں بچوں کے لیے کچھ فرمایا تھا کہ یہ ہے مستقبل, اور انہوں نے کچھ کہا تو اس پر ایک شاعر نے پورا ایک ترانہ لکھ دیا کہ سید علی دہیے نودیہارا فرا خان دے. سن 90 کی پیدائش والوں کو انہوں نے بلایا ہے, انہوں نے پکارا ہے, انہوں نے یاد کیا ہے. اس لیے سب اس ترانے میں آپ کو ہر جگہ بچے ملیں گے جی, کیونکہ خامنہئی صاحب نے انہی کو مخاطب کیا ہے, انہی سے بات کی ہے, وہ انہیں ہی بلایا ہے, انہیں ہی پکارا ہے.
جی نوشتی دوستان بله بگید بله چند تن از بله کلاس ما یا چند تن از دوستان ما، چند تن از دوستان ما کلاس نیومدن، چند تن از دوستان ما، چند تن کے ساتھ کیا آئے گا از، کیونکہ سم بڑی تو اس کے ساتھ کچھ بہت سو میں سے کچھ ہے نا دوستان، متوجہ ہستی جی تو از استعمال ہوگا. چند تن از دوستان ما کلاس نہیں اومدن، ہمارے دوستوں میں سے کچھ لوگ کلاس نہیں آئے. بله استاد با خشم گفت چرا نہیں اومدن، استاد نے غصے میں کہا کیوں نہیں آئے. بله ولی بله استاد بله دوستان ما یا بگید ما ہمیں یہ دوستان ما در سے خوشرویی از پدر و مادرمان آموختیم، ما از پدر و مادرمان درس خوشرویی آموختیم، یعنی ہم نے اپنے ماں باپ سے خوشرویی کا درس سیکھا ہے. متوجہ ہستی دوستان؟ بله بله ما باید با دیگران با خوشرویی برخورد کنیم. برخورد یعنی برخورد ویسے ٹکرانے کو کہتے ہیں، یعنی ملاقات ملنا. ما باید با دیگران با خوشرویی برخورد کنیم، برتاؤ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ خوشرویی کے ساتھ برتاؤ کریں، یعنی اس سے کائے کے ساتھ پیش آئیں، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں. بلے ما بلے رہنمود پیامبر ما برای بلے بله ما باید رهنمود های طبق رهنمود های پیامبر ما زندگی کنیم. ہمیں چاہیے اپنے پیغمبر کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزاریں و عمل صالح انجام بدیم. چون بله فضیلت بله به تقواست. فضیلت و برتری به خاطر تقوا بولے بگید فضیلت و برتری به سبب تقوا است، نہ دولت نہ مال. بله پیغمبر اکرم یا بگید پیغمبر اکرم مارا برای برای یا بگید به خواندن قرآن، پیامبر مارا به خواندن قرآن فراخوانده است. پیغمبر نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے پکارا ہے، بلایا ہے، دعوت دی ہے. متوجہ ہستی؟ اسلام مارا بلے فرا گرفتن یا یا بگید مثلا یاد گرفتن علم یا علم و آموزش فراخوانده است. اس کے لیے دعوت دی ہے، علم سیکھنے کی دعوت دی ہے. متوجہ شدی تحصیل فاطمہ عذرا خاتون خواہر شب و اطہر آغای نحال سکینہ نزہت. متوجہ شدی دوستان؟ بله آقا پاک کنم بله خوب بله پاک کنم تحصیل فاطمه گرفتی؟ بله شاعرشون خیلی مشغولن. خیلی خوب پاک میکنم. خوب نگاه کنید بعد از آن چیه؟ بعد از این مایه بله مایه اس کے ساتھ ہمیشہ یا استعمال ہوتی. برتری اور اس کے ساتھ مایه یعنی موجب. مایه کے معنی کیا ہے؟ موجب یعنی تقوا مایه برتری است، تقوا موجب برتری است، تقوا سبب برتری است. وجہ سبب مایه یعنی سبب موجب. مہربان کیا ہوگا؟ بھلے مائے مجیب کا کیا ہوگا؟ سبب تقوا برتری کا سبب بنتا ہے. سبب علت ریزن. مہربانانے دیکھیے دو نام دیکھیے ہیں مہربان. ایک ہوتا ہے مہربانانے
نژاد نژاد یا نژاد 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 نشاد نژاد 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 وارد شدن وارد شدن وارد شدن نگاہ بھی فرمائی مائع یعنی علت علت سبب مائع برتریت علت وجہ وجہ اس کا بھی وہی ہے اس کا بھی یہی ہے مہربانانے مہربانانے یعنی مہربانی کے ساتھ کہتے ہیں نا دوستی اور مہربانی کے ساتھ مہربانی اور محبت کے ساتھ مہربانی اور محبت نشاد ساتھ نشاد کہتے ہیں نسل کو نسل نژاد کس نژاد کا ہے کس نسل کا ہے کس خاندان کا ہے وارث شدن داخل ہونا داخل داخل متوجہ ہستی بلے جیسے فاطمہ ہستی یا مشغول ہستی پاک کو نام نوشتی مثلا اسکرین شاٹ لیا آپ نے تحسین فاطمہ لکھو بلی بلی پاک کو نام شما شاید خوب نوشتی دوستان نگاه کنید ما باید پرهیزگار باشیم و تقوا داشته باشیم چون تقوا مایه برتری است چون تقوا موجب برتری است چون تقوا موجب فضیلت است چون تقوا مایه فضیلت و برتری است متوجہ شدید دیکھیں میں جملے بنا کے دکھا رہا ہوں آپ کو مایه یعنی علت سبب وجہ موجب بله ما باید تقوا داشته باشیم تقوا داشته باشیم چون تقوا مایه برتری است موجب فضیلت است بله ما باید با بچه ها مہربانانه رفتار کنیم مہربانانه رفتار کنیم یعنی رفتار یعنی برتاؤ ہمیں چاہیے بچوں کے ساتھ مہربانانه رفتار کنیم ہمیں چاہیے بچوں کے ساتھ محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آئیں برتاؤ کریں متوجہ ہستی دوستان نژاد پیامبر از نژاد عرب بود از نژاد عرب ما از نژاد مثلا هندی هستیم مثلا وارث شدن بعد از وارث شدن استاد به کلاس ہمیں یہ بچہ از جائے شان بلند شدن ہمیں یہ بچہ از جائے شان بلند شدن بله هنگام وارد شدن استاد به کلاس ہمیں یہ بچہ از جائے شان بلند شدند ہنگام وارد شدن استاد یعنی استاد کے انٹر ہونے کے ساتھ بچے سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے باپ کو نام دوستان دیکھیں میں نے ورڈز کو آپ کو لکھوا بھی دیا میننگ سمجھا بھی دیا جملہ بتا کے اس کی توضیح بھی دے دی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا مطلب ہے ان ورڈز کا متوجہ شدید دوستان الان نگاه کنید متن بخوانیم یکم خب نگاه کنید همه دوستان اینجا توجه داشته باشید حواستون جمع باشه درس سوم آنچه در این درس میخوانیم جو کچھ ہم اس درس میں پڑھیں گے متن برتری بے چیست برتری کس وجہ سے ہوتی ہے بلے واضح نقطے ہمیں پڑھیں گے پسوند مند اور گیم پسوند آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا پسوند کسے کہتے ہیں کسی کو یاد ہے میں نے دو ورڈز ایک دفعہ بتائے تھے ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا پسوند کسی کو اگر یاد ہو تو بتائے پسوند ایک ورڈ بتایا تھا پیشوند 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 پسوند پیشوند ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں پیشوند کسی کو نہیں یاد ابھی یاد آ جائے گا پسوند پیشوند پسوند ان
لفظ الفاظ یا ان چیزوں کو کہتے ہیں جو کسی ورڈ کے آخر میں ملتے ہیں، آخر میں آ کے ملتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تنومند، قدرت مند. بھلے متوجہ ہستی دوستان؟ بلی بھلے دانش مند، ارزش مند، ثروت مند، سود مند، ہنر مند. مند. تو یہ ایک مند ورڈ ہے جو بہت سے کلمات میں ملتا ہے. تو ہر وہ چیز جو کسی کلمے کے آخر میں، بہت سے کلموں کے آخر میں لگتی ہے، اسے پسون کہتے ہیں. پس کہتے ہیں بعد میں آنے والا، پسون یعنی بعد میں ملنے والا. پیشون جو آگے. بہت سے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں ملتا ہے، جن کے برآوردن، برفروختن، جس میں بر لگا ہوا ہے، اس میں بر لگا ہوا ہے. اور بہت سے کچھ ہوں گے جن میں شروع میں لگتا ہے. تو اگر کچھ کلمات کے شروع میں کوئی ایک سی چیز لگتی ہے تو اسے پیشوند کہتے ہیں، اور جو بعد میں لگتی ہے اسے پسوند کہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہنرمند، ہنرمند، ثروت مند. پہلے متوجہ ہستی؟ ارزش قدرت ارزش مند، دانش مند. متوجہ شدی؟ بولیے یا آقا. بعض ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا خشم گین، خشم گین. خشم گین، غمگین. الگ ورڈ ہے، گین ملا اس میں. غم ایک الگ ورڈ ہے، اس میں گین ملا. غمگین، غمگین. شرم ایک الگ ورڈ ہے، گین مل گیا اس میں، شرمگین. خشمگین، غمگین، شرمگین. ہنرمند، ثروتمند، ارزشمند، دانشمند. آپ سے اگر کوئی ایسے ورڈ لکھ کے کہے کہ توضیح دیجیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کہیے گا اس میں پسوند کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، پسوند مند اور گین کے بارے میں. پسوند کہتے ہیں وہ ورڈ جو بعض کلمات کے آخر میں لگتا ہے. کبھی مند ہوتا ہے، کبھی گین ہوتا ہے، اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں. یہاں فی الحال مند اور گین کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کا پسوند مند ہوتا ہے، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کا پسوند گین ہوتا ہے. مثلا دانش، ہنر مند کس معنی میں کر دیتے ہیں کہ ہنر پیشے کو کہتے ہیں، لیکن ہنرمند پیشے والا، والا اس میں فاعل کے معنی آ جاتے ہیں. ثروت مند دولت والا، ارزش مند قیمت والا، دانش مند پڑھا لکھا علم والا. ہے نہیں؟ متوجہ شدی؟ بولیے آقا. یہ مند جو پسوند ہے بعض اسم کے آخر میں آتا ہے، اسے صفت بنا دیتا ہے. ہنرمند ایک صفت ہے، نہیں ہے؟ جی. دوستان یک انسان هنرمند است، دوستان انسان ثروتمند است. بله این کتاب خیلی ارزشمند است، کتاب ارزشمند. بله بله متوجه هستید؟ آدم دانشمند. بله آقا. بله. خوب خشمگین غصے والا، غصہ کرنے والا. بله یا غمگین جو غمزدہ ہو، شرمگین جو شرمندہ ہو. متوجہ ہستی؟ تو یہ مند اور گین ایک ایسے پسوند ہے جو بعض اسم کے آخر میں آتے ہیں اور اس کو صفت بنا دیتے ہیں. بھلے یہ باقی توضیح کر دیں گے انشاءاللہ. خوب سمجھ میں، بس مین مقصد میرا یہ بتانے کا تھا کہ پیشوان اور پسوان. پیشوان جو بعض ورڈز کے شروع میں لگتا ہے، لیکن اس درس میں بتا رہے ہیں پسوند کے بارے میں. اور پسوند میں بھی ہر پسوند کے بارے میں نہیں، بہت سے پسوند ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں صرف مند اور گین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں مند لگتا ہے، بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں گین لگتا ہے. ہنرمند، ثروت مند، ارزش مند، دانشمند، ایسے اور بہت سے ورڈز آپ کو مل جائیں گے جن کے آخر میں مند لگا ہوگا. بہت سے ورڈز آپ کو ایسے ملیں گے جن کے آخر میں گین لگا ہوا ہوگا. تو یہ پسوند جو مند اور گین ہے بعض اسم کے آخر میں آتا ہے، اسے صفت بنا دیتا ہے. جیسے ہنر اسم ہے یعنی کام، ہنرمند کام والا، پیشے والا. ہنرمند صفت بنا دیا نہیں بنا دیا؟
بله آقا. خوب نگاہ کنید. بھلے پسوندے مند کے بارے میں اور گین کے بارے میں بتائیں گے، اور بیشتر بیدانی میں بتائیں گے اذان بلال. یہ متن ہوگا اذان بلال. نگاہ کنید دوستان، ہمیں متوجہ ہستی تحسین فاطمہ عذرا خاتون خواہر شب و اطہرہ و نہال سکینے بله آقا. بله خوب گوش کنید برتری به چیز. خوب گوش کنید. برتری به چیز. برتری کس چیز سے ہوتی ہے؟ برتری کس چیز سے ہوتی ہے؟ بے بخشید، شکر. پیامبر گرامی ماں ہمارے عزیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با چند تن از اصحاب میں سے کچھ کے ساتھ در مسجد میں نشستے بودن بیٹھے تھے. دیکھیے نشستے بودن چه فعلیه گذشته بعید در مسجد نشسته بودند و با هم اور آپس میں گفتگو می کردند اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے. می کردند گذشته استمراری. تو وہی ترجمہ بھی کیا. دیکھیں نشسته بودند ماضی بعید تھا، گذشته بعید تو میں نے کیا بیٹھے تھے. وہ باہم گفتگو می کردن باتیں کر رہے تھے، گزشتہ استمراری. سلمان فارسی رحمہ اللہ، جناب سلمان فارسی یکی از یاران پیغمبر کے یاران دوستوں میں سے ساتھیوں میں سے ایک وارد مسجد شد، مسجد میں وارد ہوئے داخل ہوئے. پیغمبر نے خوش اخلاقی خوش روئی کے ساتھ اورا ان کو نزد خود اپنے پاس فراخواند، اپنے پاس بلایا پکارا. این رفتار مہربانانہ پیغمبر کی یہ مہربانی اور محبت سے بھرا ہوا برتاؤ موجب خشم یکی از افراد شد. موجب یعنی سبب خشم یکی از افراد شد. افراد میں سے ایک کے غصے کا سبب بن گیا. یعنی آپ کا یہ مہربانی بھرا برتاؤ جناب سلمان کے ساتھ وہاں جو افراد موجود تھے ان میں سے ایک کے غصے کا سبب بن گیا. یعنی وہ غصہ ہو گیا. یہ اس سے سنبھلے. وہ گفت اور اس نے کہا سلمان از مردم فارس، سلمان فارس کے لوگوں میں سے ہے، ایرانی ہے. وہ ماں عرب ہستیم اور ہم عرب ہیں. وہ نبایت در جمع ماں وہ بالا دست ماں بے نشینت، اسے ہماری پبلک میں ہمارے درمیان اور ہم سے اوپر آگے نہیں بیٹھنا چاہیے. متوجہ ہستی دوستان یا نا؟ یہ لوگ عرب تھے اور یہ غیر عرب کو عجم کہتے تھے، گونگا. عجم یعنی گونگا. انہیں برتری نہیں دیتے تھے، انہیں حقیر سمجھتے تھے یہ. بھلے لہذا جب رسول نے بڑی مہربانی بھری رفتار کے ساتھ برتاؤ کیا ان کے ساتھ، ان کو آگے بلایا تو ایک افراد کے غصے کا سبب ہو گیا اور اس نے کہا کہ سلمان فارسی لوگوں میں سے ہے اور ہم عرب ہیں. وہ ہمارے جمع ماں در جمع ماں یعنی ہمارے بیچ میں وہ بالادست ماں بے نشین نہ باید، وہ ہمارے بیچ میں اور ہمارے پبلک میں ہمارے مجمع میں اور ہم سے آگے نہیں بیٹھنا چاہیے. باید در جائی پائن تر از ما بے نشینت، اسے چاہیے. دیکھیے باید انچے پھیلیے بے نشینت گزشتہ ہے مضارع التزامی. باید در جائی پائن تر از ما بے نشینت، اسے چاہیے کہ ہم سے نیچے جگہ پہ بیٹھے، ہم سے نیچی جگہ پہ بیٹھے. در جائی پائن تر از ما، ہم سے نیچی جگہ پر بیٹھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از سخن آن مرد ناراحت شد. رسول خدا اس مرد کی بات سے غصہ ہوئے. وہ فرمود اور فرمایا نہ چنین نیست، ایسا نہیں ہے. فارس بودن و یا عرب بودن مایہ برتری و بزرگی نیست. فارسی ہونا یا عرب ہونا برتری کا سبب نہیں ہے، برتری اور بزرگی کا سبب نہیں ہے. رنگ و نژاد، رنگ اور نسل موجب فضیلت نیست، رنگ اور نسل فضیلت کا سبب نہیں ہے. آنچے نزد خدا مایہ برتریست، جو کچھ
خدا کے نزدیک برتری کا سبب ہے تقوی، ایمان و عمل صالح. تقوی ایمان اور عمل صالح ہے، نیک اعمال ہیں. خداوند در قرآن میں فرمایا، خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خداوند عالم کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم با تقوی ترین شما، تم میں جو سب سے زیادہ با تقوی ہے وہ ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گرامی تر ہے. با توجہ ان رہنمود ارزشمند اس قیمتی با ارزش ہدایت کو توجہ میں رکھتے ہوئے ما مسلمانان، کون سی ہدایت؟ رسول اکرم کی کون سی رہنمائی اور ہدایت؟ فارس ہونا یا عرب ہونا برتری کا سبب نہیں ہے، رنگ و نسل فضیلت کا سبب نہیں ہے. جو کچھ پیغمبر اللہ کے نزدیک برتری کا سبب ہے وہ تقوی، ایمان اور نیک اعمال ہیں. ہاں، تو اس قیمتی ارزشمند ہدایت اور رہنمائی کو توجہ میں رکھتے ہوئے ما مسلمانان، ہم مسلمانوں خدرا باہم، ہم مسلمان خدرا اپنے آپ کو باہم آپس میں برابر و برادر میدانیم، اسی قیمتی ہدایت کو توجہ میں رکھتے ہوئے ہم مسلمان آپس میں برابر، ایک دوسرے کو برابر اور برادر جانتے ہیں، برابر اور بھائی جانتے ہیں. وہ رنگ پوست، کھال کا کلر، اسکن کا کلر یا زبان یا لینگویج مارا از یک دیگر جدا نمی کند. بلے اس قیمتی رسول اکرم کی اس قیمتی با اہمیت و با ارزش اور اہم ہدایت کو توجہ میں رکھتے ہوئے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو بھائی اور برابر جانتے ہیں، اور اسکن کا کلر یا لینگویج ہمیں ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں کرتی. گزشتہ وہ مضارع اخباری منفی. متوجہ شدید دوستان؟ مدخل کمبود بله پاسخ دهید از فردا از شما میپرسم و این واژه ها فردا برای شما توضیح میدم. اینا نگاه کنید، واژه های مخالف ارزشمند چی میشه؟ بی ارزش. بله بی ارزش. با تقوا مخالف با تقوا میشه بی تقوا. بله بی جدا کردن، وصل کردن. خوشرو اخمو، یاد ہے اخمو یا نہیں؟ بلے اخمو، ترشرو اخمو، بگڑے ہوئے منہ کا جو عجیب سی کسی سے خوش مسکرا کے ملتا ہی نہیں ہے. کیا بولتے ہیں اسے ہماری لینگویج میں آپ جو کہتے ہیں ہم سڑو. مخالف صالح میشه ناصالح، ناشائست، نامناسب، ناصالح. ایمان مخالف ایمان چی میشه؟ کفر. مخالف برابر چی میشه؟ نابرابر، نامساوی. مخالف خشم یعنی غصہ، آرامش، سکون، آرامش. لکھ لیجئے جو ورڈ آپ کے لیے نئے ہیں. مخالف خوشروئی میشه ترشروئی. دیکھیں خوشرو کا مخالف ہے ترشرو، خوشروئی کیونکہ صفت ہے ترشروئی. اخمو بودن، وارد شدن میشه مخالف خارج شدن. نکتہ لطفاً توجہ کیجئے. پسوند مند بعد میں ملنے والا ورڈ مند. دانش بے اضافہ مند میشه دانشمند. ارزش بے اضافہ من میشه ارزشمند. ثروت بے اضافہ من میشه ثروتمند. سود بے اضافہ مند میشه سودمند. ہنر بے اضافہ من میشه ہنرمند. دانشمند یعنی کسی کے دارائے علم و دانش است، یعنی وہ کہ جو علم و دانش رکھتا ہے. ارزشمند یعنی چیزی یا کسی، کوئی چیز یا کوئی شخص کے دارائے ارزش است، جو قیمت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، اہم ہے. ثروت مند اب دو کا ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیا، اس کو دیکھ کے تیسرے کا آپ کر سکتے ہیں. تیسرے چوتھے پانچویں کا کیا؟ کسی کے دارائے ثروت است. ثروت مند کسی کے وہ شخص جو ثروت اور دولت رکھتا ہے. سود مند چیزی کے یا کسی کے دارائے سود باشد، وہ کہ جو سود رکھتا ہے، فائدہ رکھتا ہے، فائدہ دیتا ہے. بلے ہنرمند کسی کے دارائے ہنر است. سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ تحسین فاطمہ، عذرا خاتون خواہر، شب و عطار، آغای نحال، سکینے. است مند
بلے من در جملے ہائی بالا، یہ جو لفظ ورڈ ہے اوپر کے جملوں میں بے معنی یہ دارائے و صاحب، صاحب اور دارائے کے معنی میں ہے. یاد ہے دارائے کتاب ہستم یعنی صاحب کتاب ہستم، دانشمند یعنی صاحب دانش، ارزش مند صاحب ارزش، ثروت مند صاحب ثروت، سود مند صاحب سود، ہنر مند صاحب ہنر، دارائے ہنر، دارائے سود، دارائے ثروت، دارائے ارزش، دارائے دانش. بھلے پسوند مند، یہ جو پسوند جو مند ہے در آخر بعضی از اسم، ہاں بعض اسم کے آخر میں میایت آتا ہے وہ صفت میسازت اور اس کو صفت بنا دیتا ہے. جیسے دانش علم ہے اسم ہے لیکن دانشمند صفت ہو گیا. انسان دانشمند، بھلے کتاب ارزش مند، بھلے مرد ثروت مند، درس سود مند، خود دو پسوند گین مانند خشم به اضافه گین میشه خشمگین، غم به اضافه گین میشه غمگین، شرم به اضافه گین میشه شرمگین. خشمگین یعنی عصبانی، خشمگین یعنی جو غصے میں ہو. پدرم به سبب کارهای بد او خشمگین شد، میرے پاپا اس کے برے کاموں کی وجہ سے غصہ ہو گئے. غمگین یعنی ناراحت. من از خبر مریض شدن دوستان، میں اپنے دوست کے، لیکن ناراحت اور غمگین کے معنی غصہ ہونا نہیں ہے، غمگین ہونا ہے. متوجہ ہستی؟ خوب دوستان، خیلی خوب. من از خبر مریض شدن دوستم، میں اپنی یا اپنے فرینڈ کے مریض ہونے کی خبر سے غمگین شدم، میں غمگین ہو گیا. شرمگین یعنی خجالت زدے، شرمندہ. احمد از کار بد برادرش، احمد اپنے بھائی کے برے کام کی وجہ سے شرمگین شد، شرمندہ ہوا. تو پسوندگین در آخر بعض اسم حامی آیت، پسوندگین بھی بعض اسموں کے آخر میں آتا ہے اور صفت بنا دیتا ہے. دیکھیے دوست عصبانی صفت ہے نہیں ہے، خشمگین صفت ہے نہیں، غمگین شرمگین. فراگیر محترم سیکھنے والے عزیز، آپ کو کہہ رہے ہیں سیکھنے والے عزیز. شما نیز آپ بھی چند واژے چند ورڈز کے با پسوندہائے مند و گین ترکیب شدیان، وہ کچھ کلمات جو مند اور گین سے ترکیب بنے ہیں بے گوید آپ بھی تلاش کر کے لائیے اور کہیے. بتائیے، بتائیں گے کہیں سے ڈھونڈ کے لائیے گا کہ کچھ ایسے ورڈ جس میں گین لگا ہوا ہو یا مند لگا ہوا ہو. تنو مند، ایک تو میں بتا دوں آپ کو، تنو مند، تنو مند کسے کہتے ہیں؟ باڈی بلڈر، جس کی باڈی اچھی بلی بھی ہوتی ہے، طاقتور. تنو مند یعنی مضبوط جس ہوتا ہے، تنو مند. بھلے فکر مند، فکر مند، قدرت مند، قدرت مند، اور گین بھی ایسے. بھلے خوب نگاه کنید بیشتر بدانیم هم بخوانم نه دیگه. فردا برای شما دوستان این نکته متوجه شدید دوستان؟ خوب این درس ہم تمام شد دیگه. کل آپ کو اس کی پریکٹس کرا دیں گے، متن سن لیں گے اور وہ کر لیں گے پرسوں. خوب نگاہ کنید. ارزشمند با ارزش مهم، میں ورڈز لکھوا چکا ہوں. اصحاب یاران و ہم صحبتان، کل بس ان کے جملے بنواؤں گا آپ کو بورڈ پر. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. برتری به چیز مایه بله تقوا، چه چیزی مایه برتری است، چه چیزی مایه فضیلت است؟ بگید تقوا عمل صالح، تقوا عمل ایمان و عمل صالح مایه برتری است. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. خدا نگہدار. خدا حافظ شما.